ڈیزی نئے میک اپ میں نئی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی فکر مندی اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے فلپ کی مدد سے نہ صرف نئی رہائش گاہ حاصل کر لی تھی بلکہ اپنی ضرورت کا تمام سامان بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سیکشن کے افراد کو کال کرنے کی بجائے خود ہی مشن مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک عبادت گاہ کو صرف میزائلوں سے تباہ کرنا ہے اور یہ کام اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے روز کار پر سوار ہو کر فلپ کی طرف سے مہیا کیے گئے ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہاشم پور پہنچ گئی۔ چونکہ اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا اس لیے مسجد بند تھی۔ جب اس نے وہاں مسجد کو بند دیکھا تو اسے اچانک خیال آ گیا کہ کہیں عمران نے علامہ شہاب اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال کر کہیں اور نہ بھجوا دیا ہو۔ چنانچہ وہ اس مقامی آدمی کے ساتھ مسجد کی چھوٹی دیوار پھاند کر اندر گئی اور پھر اس نے تہہ خانے آسانی سے تلاش کر لیے۔ تہہ خانے واقعی خالی پڑے ہوئے تھے۔ وہاں کتابوں کی الماریاں تو موجود تھیں لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ لگتا تھا جیسے ہنگامی انداز میں اس جگہ کو خالی کیا گیا ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس کا خدشہ درست ہے کہ عمران نے انہیں یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ خالی ہاتھ واپس آ گئی اور اب وہ کرسی پر بیٹھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ آخر وہ انہیں کیسے تلاش کرے۔ ہنری کے بارے میں اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس نے فلپ کے ذریعے وزارت مذہبی امور سے دوبارہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن فلپ باوجود کوشش کے کچھ بھی نہ معلوم کر سکا تھا۔ اس عمران کو یقیناً معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ خود بتائے گا، اچانک ڈیزی نے اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ روجر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی روجر کی آواز سنائی دی۔ ڈیزی بول رہی ہوں، ڈیزی نے کہا۔ اوہ، تم کیا رہا؟ کیا کوئی کامیابی ہوئی یا نہیں؟ روجر نے چونک کر پوچھا۔ کامیابی کے لیے اس عمران سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں اس کی رہائش گاہ کا علم ہے؟ ڈیزی نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں۔ وہ ایک فلیٹ میں اپنے باورچی سلیمان کے ساتھ رہتا ہے۔ تم اس کو کال کر کے میرا حوالہ دے دینا، پھر وہ مطمئن ہو جائے گا، روجر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے فلیٹ کا پتہ بتانے کے ساتھ ساتھ عمران کا فون نمبر بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل لوں گی، شکریہ، ڈیزی نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران صاحب سے بات کرائیں، میں ایکریمیا سے مارگریٹ بول رہی ہوں، ڈیزی نے لہجہ بدل کر کہا۔ وہ 1 گھنٹے بعد آئیں گے، آپ 1 گھنٹے بعد فون کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیزی نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹونی، اس نے ریسیور رکھ کر اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ مقامی آدمی تھا جس کا تعلق فلپ سے تھا۔ یس میڈم، ٹونی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کار باہر نکالو، میں نے کہیں جانا ہے، ڈیزی نے کہا۔ یس میڈم، ٹونی نے جواب دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ڈیزی اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کے ایک خانے سے ایک سائلنسر لگا مشین پسٹل نکال کر اس کا میگزین چیک کیا اور پھر مشین پسٹل اس نے جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کوٹھی سے نکل کر سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ٹونی کو وہ پتہ بتا دیا تھا جو روجر نے اسے بتایا تھا اور ٹونی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔
और फिर तकरीबन आध घंटे की ड्राइविंग के बाद टोनी ने कार इमरान के फ्लैट की सीढ़ियों के करीब ले जाकर रोक दी। ये है मैडम वो फ्लैट, टोनी ने इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तुम कार एक तरफ ले जाकर पार्क कर दो और मेरी वापसी का इंतज़ार करो, लेकिन हो सकता है कि मुझे 1.5-2 घंटे लग जाएं, डेज़ी ने कहा। यस मैडम, मैं इंतज़ार करूँगा, सामने पार्किंग में मौजूद रहूँगा, टोनी ने कहा। तो डेज़ी ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो कार से उतरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। डेज़ी ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ सुनाई दी और डेज़ी पहचान गई कि ये उसी आदमी सुलेमान की आवाज़ है जिसने फ़ोन अटेंड किया था, और रॉजर ने चूंकि उसे बता दिया था कि सुलेमान उस इमरान का बावर्ची है, इसलिए वो समझ गई थी कि ये आदमी इमरान का बावर्ची है। मेरा नाम मार्सिया है और मैंने इमरान से मिलना है, डेज़ी ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। इमरान साहब तो मौजूद नहीं हैं, दरवाजे पर मौजूद आदमी ने गौर से डेज़ी को देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं उसके दोस्त रॉजर का खुसूसी पैगाम लेकर आई हूँ, मैं इंतज़ार कर लूँगी, डेज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आएँ, सुलेमान ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो डेज़ी अंदर दाखिल हुई। सुलेमान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आया और उसे वहाँ छोड़कर चला गया। डेज़ी ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठ गई और गौर से कमरे को देखने लगी। आम और सादा सा फर्नीचर था। लगता है ये इमरान खासा गरीब सा आदमी है, डेज़ी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसने बिस्किट और चाय के बर्तन मेज़ पर रखे और खामोशी से ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। तो डेज़ी ने चाय पीना शुरू कर दी। फिर तकरीबन 40 मिनट के इंतज़ार के बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। तो सुलेमान तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। आपकी मेहमान मौजूद है ड्राइंग रूम में, सुलेमान ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अकेली है या? इमरान की आवाज़ सुनाई दी। अकेली है, सुलेमान ने जवाब दिया और डेज़ी खामोश बैठी उनके दरमियान होने वाली बातें सुनती रही। चंद लम्हों बाद इमरान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो डेज़ी उठ खड़ी हुई। मेरा नाम मार्सिया है और मुझे एक्रीमिया में स्टार क्लब के मालिक रॉजर ने आपके पास भेजा है, डेज़ी ने लेजा बदल कर बात करते हुए कहा। ओह अच्छा, तशरीफ़ रखें, इमरान ने चौंक कर कहा और फिर वो उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मेरे बावर्ची सुलेमान ने आपकी कोई खातिर मदारत भी की है या नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मैं चाय पी चुकी हूँ, डेज़ी ने जवाब दिया। जी फरमाएं, इमरान ने कहा। रॉजर ने मुझे इसलिए भेजा है कि आप मेरी मदद कर सकें और मैं ज़ाती तौर पर भी आपकी ममनून होंगी, डेज़ी ने कहा। सॉरी मिस मार्सिया, मैं तो खुद मुफलिस और कलाश सा आदमी हूँ, मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूँ, इमरान ने कहा। तो डेज़ी बेइख्तियार चौंक पड़ी। मेरा मतलब मुआशी मदद से नहीं था, डेज़ी ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। ओह, फिर मैं हाजिर हूँ हर किस्म की मदद करने के लिए, इमरान ने इस तरह खुश होते हुए कहा जैसे उसके जहन से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मेरा ताल्लुक नेशनल यूनिवर्सिटी वेलिंगटन के शोबा मज़हब से है, मैं वहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ और मजहबी इबादत गाहों और ख़ुसूसन ऐसी मसाजिद के सिलसिले में रिसर्च कर रही हूँ जिनके साथ कदीम दौर की तरह अब भी रिसर्च सेंटर कायम हैं। मैं इसी सिलसिले में यहाँ पाकेशिया आई हूँ, डेज़ी ने कहा। बहुत खूब, बहुत दिलचस्प रिसर्च है, लेकिन पाकेशिया में ऐसी मसाजिद तो नहीं हैं जिनके साथ रिसर्च सेंटर कायम हों। अलबत्ता मदरसे और लाइब्रेरियाँ
बड़ी बड़ी मसाजिद के साथ या उनके नीचे तय खानों में ज़रूर पाई जाती हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब भी ऐसी ही मसाजिद से था। डेज़ी ने जवाब दिया, ठीक है, आप कहाँ ठहरी हुई हैं? इमरान ने कहा, मैं तो सीधी यहाँ आ रही हूँ, बहरहाल किसी होटल में ही ठहरूंगी। आप पहले मुझे बताएं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? डेज़ी ने कहा, ज़रूर करूँगा, दिलो जान से करूँगा। इमरान ने कहा तो डेज़ी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ के बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स से भी मिलना है। डेज़ी ने कहा, ज़रूर मिलवाऊँगा। एक मजहबी स्कॉलर को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनका नाम अल्लामा शहाब है। वो बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक हैं। पहले वो यहाँ के मुज़ाफ़ात में एक कस्बा हाशिमपुर में रहते थे, लेकिन अब वहाँ से वो दारुल हुकूमत शिफ्ट हो गए हैं। इमरान ने जवाब दिया तो डेज़ी बेइख्तियार उछल पड़ी। ओह, फिर आप ज़रूर इनसे मुझे मिलवाएं, उनका नाम तो मैंने भी सुना हुआ है। डेज़ी ने खुश होते हुए कहा। उसे खुशी इस बात की थी कि इमरान खुद ही उसके मतलब की बात पर आ गया था। जब आप हुक्म करेंगी मिलवा दूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा अभी नहीं हो सकता? दरअसल आप रिसर्च स्कॉलर्स की फितरत से शायद वाकिफ नहीं हैं। वो ऐसे मामलात में इंतहाई बेचैन हो जाते हैं। डेज़ी ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आइए। इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया तो डेज़ी भी उठ खड़ी हुई। फिर वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर आए। आप एक मिनट रुकें, मैं अपनी कार निकाल लूं, इमरान ने कहा और साइड पर बने हुए पोर्च की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार बाहर आई तो डेज़ी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। उसके तसव्वुर में भी ना था कि इस फटीचर से फ्लैट में रहने वाले के पास इस कदर जदीद मॉडल की और इस कदर महंगी कार मौजूद होगी। आइए, इमरान ने साइड सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो डेज़ी साइड सीट पर बैठ गई और इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक अजीमुशान इमारत के जहाज़ी साइज़ के गेट पर जाकर रुक गई और इमरान ने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजा दिया। क्या ये अल्लामा शहाब की रिहाइशगाह है? डेज़ी ने हैरत भरे लहजे में कहा। उन्हें हुकूमत की तरफ से दी गई है, वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ हैं, इमरान ने जवाब दिया तो डेज़ी ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और इमरान कार अंदर ले गया। वाकई बहुत वसीओ अरीज और शानदार इमारत थी। पोर्च में दो बड़ी बड़ी कारें मौजूद थीं। इमरान ने कार उनके पीछे रोक दी। आइए, इमरान ने कहा और कार से नीचे उतर आया। डेज़ी भी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछल पड़ी क्योंकि फाटक बंद करके एक देवहैकल हबशी वापस आ रहा था, जबकि एक ऐसा ही हबशी सामने बरामदे में खड़ा था। और ये दोनों वही थे जो उस वक्त इमरान के साथ थे जब वो कुर्सी पर राड्स में जकड़ी हुई थी। और इसके साथ ही वो समझ गई कि इमरान ने उसे चक्कर दिया है और वो उसे यहाँ सरकारी इमारत में ले आया है, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो जिस हद तक मेकअप की माहिर है, इमरान उसे किसी सूरत भी नहीं पहचान सकता। आओ मिस मार्सिया, इमरान ने उसे सोचों में घिरी देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो मजहबी स्कॉलर कहाँ है? डेज़ी ने होंठ चबाते हुए कहा। आओ तो सही, वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, अब वो बाहर आकर तो तुम्हें इंटरव्यू देने से रहा, इमरान ने कहा। तो डेज़ी ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया था कि हो सकता है कि अल्लामा शहाब को इसी सरकारी इमारत में रखा गया हो और ये कवि हैकल हबशी उसके मुहाफिज हों। उसने सोच लिया था कि वो इससे मिलकर वापस चली जाएगी और फिर रात को यहाँ रेड करके उसे हलाक कर देगी।
اس خیال کے آتے ہی اس نے اس انداز میں عمارت کا جائزہ لینا شروع کر دیا جیسے وہ رات کو ریڈ کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہی ہو، لیکن اچانک اسے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کن پٹی پر ایٹم بم آ ٹکرایا ہو۔ اس کے منہ سے ایک چیخ سی نکلی اور اس کے ساتھ ہی تاریکی نے اس طرح اس کے ذہن پر غلبہ پا لیا جیسے رات کے وقت بجلی چلے جانے سے گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک بار پھر دھماکے سے ہونے لگے کیونکہ وہ پورچ میں موجود ہونے کی بجائے اسی کمرے میں راڈز میں جکڑی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جس میں وہ پہلے تھی اور جہاں اسے ہوش آیا تھا۔ سامنے کرسی پر عمران بیٹھا مسکرا رہا تھا جبکہ وہ دونوں حبشی اس کے عقب میں اس طرح کھڑے تھے جیسے ابھی عمران کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر ہوا میں پرواز کر جائیں گے۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے ڈیزی؟ عمران نے کہا تو ڈیزی بے اختیار چونک پڑی۔ کون ڈیزی؟ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ مجھے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کیا مطلب؟ ڈیزی نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ سینڈی زوم کے سیکشن انچارج کرنل نے یہاں مشن مکمل کرانے کے لیے کسی انتہائی تجربہ کار ایجنٹ کو بھیجا ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ کرنل نے اپنے سیکشن میں دودھ پیتی بچیاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، یہ سب کیا ہے؟ میری ایکریمین سفارت خانے سے بات کراؤ۔ ڈیزی نے اس بار وسیلے لہجے میں کہا۔ جوزف؟ عمران نے ساتھ کھڑے ایک حبشی سے کہا۔ یس باس، اس حبشی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ الماری سے آئینہ نکال کر ڈیزی کو دکھاؤ تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اب وہ اپنے اصل چہرے میں ہے۔ مارسیا کا میک اپ اتر چکا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، اس حبشی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ میک اپ؟ کیسا میک اپ؟ ڈیزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے جن کیمیکلز کو مکس کر کے میک اپ تیار کیا تھا وہ اس کی اپنی ایجاد تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ دنیا کا کوئی میک اپ واشر اس کا میک اپ صاف نہیں کر سکتا، اور یہ عمران اس سے اصل بات اگلوانے کے لیے ڈوج کر رہا ہے۔ تم نے آرسینک میک اپ کیا تھا اور تمہارا خیال تھا کہ یہ میک اپ واش نہیں ہو سکے گا۔ گو تم نے جس مہارت سے میک اپ کیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس فن میں خاصی مہارت رکھتی ہو، لیکن ڈیزی، آرسینک میک اپ انتہائی یخ پانی سے آسانی سے واش ہو جاتا ہے، اور پھر اس میک اپ میں ایک اور خامی بھی ہے جس کی وجہ سے آج کل یہ میک اپ ڈراپ کر دیا گیا ہے کہ آرسینک کی مخصوص بو بہرحال کئی گھنٹوں تک آتی رہتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیزی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ عمران واقعی اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار ثابت ہو رہا تھا۔ اسی لمحے جوزف ایک آئینہ اٹھائے اس کے سامنے آیا اور اس نے بڑا سا آئینہ اس کے چہرے کے سامنے کر دیا، اور ڈیزی کی آنکھیں یہ دیکھ کر پھیلتی چلی گئیں کہ میک اپ واقعی صاف ہو چکا تھا اور وہ اپنے اصل چہرے میں تھی۔ جوزف واپس مڑ گیا تھا۔ مجھے تمہارے میک اپ کا وہیں فلیٹ پر ہی علم ہو گیا تھا، ایک تو آرسینک کی مخصوص بو سے، اور دوسرا تم نے میک اپ کرتے ہوئے اپنے کانوں کی لو کے کنارے پر میک اپ نہیں کیا تھا۔ عام طور پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اسے خاص طور پر کوئی دیکھتا نہیں ہے اور عام نظروں سے یہ کنارہ نظر نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے دیکھنے والے کی نظروں سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور پھر جب تم نے بات کی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے ہاشم پور کی مسجد اور اس کے نیچے تہہ خانوں کی چیکنگ کر لی ہے اور علامہ شہاب وہاں نہیں ہے، اور تم نے سوچا کہ راجر کی دوست بن کر میرے پاس پہنچ جاؤ اور میرے ذریعے سے علامہ شہاب کو تلاش کر کے اپنا مشن مکمل کر لو۔ لیکن یا تو راجر نے
تمہیں میرے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، یا پھر تمہارے اندر وہ نسوانی ضد ضرورت سے زیادہ حد تک موجود ہے کہ ایک بار میں نے تمہیں رہا کر دیا لیکن تم دوسری بار پھر احمقوں کی طرح منہ اٹھائے میرے فلیٹ پر پہنچ گئی؟ عمران نے قدرے تیز لہجے میں کہا، کیا علامہ شہاب واقعی یہاں موجود ہے؟ ڈیزی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر میں کہوں ہاں تو پھر تم کیا کرو گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ان سے مل کر واپس چلی جاؤں گی۔ ڈیزی نے جواب دیا، کیا ضروری ہے کہ ایک بار پھر تمہیں زندہ واپس بھجوا دیا جائے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے یہاں کوئی جرم نہیں کیا، میک اپ کر لینا کوئی جرم نہیں ہے۔ بطور ڈیزی میرے کاغذات اصل ہیں اور درست بھی ہیں، اس لیے تم مجھے کس جرم کی سزا دلاؤ گے؟ ڈیزی نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس جرم میں تمہارا نمبر 2 رابرٹ اور اس کے ساتھی ہلاک ہو کر برقی بھٹی میں پہنچے ہیں۔ عمران نے اس بار سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو ڈیزی کو پہلی بار خطرے اور خوف کا بھرپور انداز میں احساس ہونے لگا۔ لیکن کیا یہ جرم نہیں ہے کہ تم کسی بے گناہ کو بغیر مقدمہ چلائے اور قانونی کارروائی کیے ہلاک کر دو؟ ڈیزی نے کہا، بالکل جرم ہے، بشرطے کہ جرم کے آثار باقی رہ جائیں، جبکہ برقی بھٹی میں جرم کے تمام آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ظلم ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے راجر نے بتایا تھا کہ تم انتہائی اصول پسند اور پاک کردار آدمی ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ڈیزی نے کہا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں دیو میں نے اسی لیے یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ دیوؤں پر انسانوں والے قانون لاگو نہیں ہوتے۔ تمہاری ہلاکت سے لے کر برقی بھٹی تک تمہاری لاش پہنچانے کا کام یہ دونوں سر انجام دیں گے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، مم مجھے معاف کر دو پلیز، تمہیں تمہارے دوست راجر کی قسم، میں حلف دیتی ہوں کہ میں دوبارہ پاکیشیا کا رخ نہیں کروں گی۔ ڈیزی نے دوسرے انداز میں بات شروع کر دی، ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے۔ عمران نے کہا تو ڈیزی بے اختیار چونک پڑی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، میں تمہاری دل و جان سے خدمت کروں گی۔ ڈیزی نے جلدی سے کہا تو عمران کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے، میں ایسی کسی خدمت پر لعنت بھیجتا ہوں، سمجھی؟ اب اگر ایسے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو تم دوسرا سانس نہ لے سکو گی۔ عمران نے یک لخت غراتے ہوئے لہجے میں کہا تو ڈیزی بے اختیار سہم گئی۔ مم میرا مطلب، ڈیزی نے رک رک کر کہنا شروع کیا، سنو ڈیزی، میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے سینڈی زوم کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتا دو۔ عمران نے کہا تو ڈیزی بے اختیار چونک پڑی، ہیڈ کوارٹر؟ کون سا ہیڈ کوارٹر؟ ڈیزی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اگر تم نہیں جانتی تو ابھی بتا دو کہ میں ان دونوں کو تمہارے خلاف حکم دے کر واپس چلا جاؤں، لیکن یہ سوچ لینا کہ غلط پتہ بتانے کا انجام بھی یہی ہوگا، کیونکہ جو کچھ تم بتاؤ گی اسے کنفرم بھی کراؤ گی۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میرے باس کرنل کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ ڈیزی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کرنل کو معلوم ہوتا تو وہ لازماً ہیڈ کوارٹر کو تمہاری ناکامی کی رپورٹ دیتا، لیکن اس نے رپورٹ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہیڈ کوارٹر سے رابطہ نہیں کر سکتا، ہیڈ کوارٹر اس سے خود رابطہ کرتا ہوگا۔ عمران نے کہا تو ڈیزی بے اختیار چونک پڑی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ ڈیزی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم نے تمہاری بے ہوشی کے دوران تمہاری گردن کے عقب میں ایک ایسا آلہ تمہارے جسم کی کھال کے اندر فٹ کر دیا تھا کہ جسے گائیگر یا اسپیشل ڈیٹیکٹر سے چیک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کھال کے اندر ہوتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر حرف ہم تک پہنچ رہا ہے، اس لیے تمہارے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک تمہاری تمام بات چیت کی ٹیپس ہمارے پاس موجود ہیں، اور تمہاری تمام حرکات و سکنات بھی ہمیں معلوم ہیں۔
کہ تم نے روجر سے ٹپ لے کر فلپ سے رہائش گاہ لی؟ مزید بھی بتاؤں؟ عمران نے کہا۔ اوہ، تو تم نے اسی لیے مجھے چھوڑ دیا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کیا ہوا میک اپ کوئی پہچان لے؟ ڈیزی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے واقعی تمہارا میک اپ چیک کر لیا تھا، اور گو تم نے لہجہ بدل کر بات کی تھی، لیکن پھر بھی اس میں تمہارے اصل لہجے کی جھلکیاں موجود تھیں۔ بہرحال آخری بار کہہ رہا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ورنہ تم جانتی ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ عمران نے کہا، مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، میرا تو ہیڈ کوارٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ڈیزی نے جواب دیا۔ تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف اور جوانا اسے ہلاک کر کے اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال دینا۔ عمران نے مڑ کر جوزف اور جوانا سے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے ڈیزی کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ عمران اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، بتاتی ہوں، رک جاؤ، ڈیزی نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے جوزف کو ہولسٹر سے بھاری پستول کھینچتے دیکھ لیا تھا، اور جس قسم کے تاثرات اس کے چہرے پر موجود تھے، اس سے ڈیزی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے گولی مار دے گا۔ رک جاؤ، عمران نے مڑتے ہوئے کہا، تو جوزف نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہے۔ کیسے علم ہے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں سچ جھوٹ کو پہچاننے کی فطری صلاحیت رکھتا ہوں، اور تم نے جس انداز میں انکار کیا تھا اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ تم بہرحال جانتی ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات عام ایجنٹ جانتے ہیں اس بارے میں ان کے چیف بھی نہیں جانتے۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو سچ سچ بتا دو۔ یہ بھی سن لو کہ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم مجھے رہا کر دو گے، مجھے ہلاک نہیں کرو گے؟ ڈیزی نے کہا، مجھے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں، اور رہا ہیڈ کوارٹر تو وہ بہرحال میں ٹریس کر لوں گا۔ عمران نے کہا، تو سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، سینڈی زوم کا ہیڈ کوارٹر فانکس میں ہے۔ ڈیزی نے جواب دیا۔ فانکس تو بہت بڑا شہر ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، بہت بڑا شہر ہے۔ فانکس میں ایک گیم کلب ہے، ڈاٹ گیم کلب، مڈ وے روڈ پر ہے۔ اس ڈاٹ کلب کے نیچے تہہ خانوں میں سینڈی زوم کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے سینڈی زوم کے سیکشن ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ڈیزی نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ؟ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ڈاٹ گیم کلب کی ایک شاخ ویلنگٹن میں بھی کھولی گئی تھی، اور فانکس میں گیم کلب کا اسسٹنٹ ڈیرک یہاں کا مینیجر بن گیا تھا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا، اور پھر ہم دونوں دوست بن گئے۔ ایک بار وہ نشے میں آؤٹ ہو گیا تو اس نے مجھے بتایا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح معلوم کر سکے کہ اس نے مجھے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن میں نے سختی سے زبان بند رکھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہیڈ کوارٹر کو اگر معلوم ہو گیا کہ مجھے اس بارے میں معلوم ہے تو میں دوسرا سانس بھی نہ لے سکوں گی، اور ویسے بھی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے زبان بند رکھی۔ ڈیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈیرک کو کیسے معلوم تھا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اس سے پھر اس موضوع پر بات ہی نہیں کی، ڈیزی نے جواب دیا۔ اب یہ ڈیرک کہاں ہے؟ عمران نے کہا، 2 سال پہلے وہ کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکا ہے، ڈیزی نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو تم نے ایک فرضی نام لے کر ایک فرضی کہانی سنا دی تاکہ میں کنفرم نہ کر سکوں، عمران نے کہا۔ تم تو کہتے ہو کہ تمہیں سچ جھوٹ میں فرق کرنے کی فطری صلاحیتیں ملی ہیں، پھر کیا تمہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ ڈیزی نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔
کیونکہ اس نے واقعی درست بتایا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تم نے ڈاٹ گیم کلب کے نیچے تہہ خانوں کی حد تک تو سچ بولا ہے ڈیزی، لیکن ڈیرک کی حد تک تم نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اب تم ضرور سچ بولو گی ورنہ، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ تم آخر کیا چیز ہو، تمہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ ڈیزی نے بے اختیار ہو کر کہا، کیونکہ واقعی جو کچھ عمران نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ سچ بتا دو۔ عمران کا لہجہ یک لخت انتہائی سرد ہو گیا۔ ڈیرک میرا دوست تھا، اس حد تک تو بات درست ہے، لیکن ڈیرک عام سا مینیجر تھا، اسے اس قدر خفیہ راز کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بار میں ڈیرک کے ساتھ فانکس گئی اور وہاں ہم ڈاٹ گیم کلب کے مالک لارڈ گارسن سے ملنے گئے۔ ڈیرک نے اسے رپورٹ دینی تھی، میں بھی ساتھ چلی گئی، اور پھر لارڈ گارسن نے مجھے وہیں روک لیا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگ گیا تھا، میں اس کی مہمان بن گئی۔ اچانک اس نے مجھے بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ میں کرنل کے سیکشن میں کام کرتی ہوں۔ میرے حیران ہونے اور پوچھنے پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ مخبری کا وسیع نیٹ ورک چلاتا ہے، اس لیے اس کے پاس ایسی معلومات پہنچتی رہتی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں کھٹک بہرحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اتنی دور مخبری کا نیٹ ورک چلانے والا اس قدر حتمی بات نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز میں نے لارڈ گارسن کی شراب میں ایسا کیمیکل ملا دیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کے خاص کمرے کی تلاشی لی تو ایک ڈائری مل گئی جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ لارڈ گارسن ہی سینڈی زوم کے ہیڈ کوارٹر کا چیف ہے، اور یہ ہیڈ کوارٹر ڈاٹ گیم کلب کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں ہے، جس کا ویسے تو کوئی راستہ گیم کلب سے نہیں ہے۔ میں خوفزدہ ہو گئی، میں نے ڈائری واپس رکھ دی، اور میں نے آج تک اس معاملے کو چھپایا ہوا تھا۔ آج موت کے خوف سے بتا رہی ہوں، ڈیزی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اس لیے تمہیں رہائی مل سکتی ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تو ڈیزی کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے زندگی کی قید سے رہا کر دو، عمران نے ان دونوں دیوؤں سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیزی نے چونک کر کہنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا، اور ڈیزی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں انتہائی گرم سلاخ سی اترتی چلی گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جھٹکا دے کر سانس باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔